أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض ما بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يخذله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار رواه الإمام الهمام أبو داود في سننه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے میرے معزز دوستو آج 15 اپریل 2026 بروز بدھ ہے اور میں یہاں سرزمین توسہ شریف میں امام اہل السنت کانفرنس سے معنون اس خوبصورت پروگرام میں حضرت توسوی نور اللہ مرکزہ کے صاحبزادگان خصوصاً حضرت مولانا عبداللطیف حضرت مولانا حسنین اور ہمارے یہاں جمعیت علماء اسلام کی آن اور شان مولانا جمال عبد الناصر اللہ ان سب کی عمر میں برکات عطا فرمائے ان کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں شیخ مکرم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے موجود ہوں میں ابتداً ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں میں نے قرآن کریم کے ایک آیت کے ٹکڑے کا خطبے میں انتخاب کیا ہے جس آیت میں رب کریم نے آپ کو اور مجھے ایک بات سمجھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے جب دنیا میں مبعوث فرمایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قصص انبیاء کو نازل فرمایا انبیاء کرام کے واقعات میں نصاحے انبیاء کرام کے قصص کو تفصیلاً ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وجوہات میں ایک وجہ بیان فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ اے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہم نے آپ کو نبوت دے کر دنیا میں بھیجا اس کی کئی وجوہات میں ایک وجہ آپ کو گزشتہ انبیاء کے واقعات بتانا سنانا اس لیے مقصود ہے کہ آپ پہلے انبیاء کی بات کو سن کر اپنے دل کو مزید مضبوط کر لیں گے آج ہم اکابر کا تذکرہ اس بنیاد پہ کرتے ہیں آج ہم اکابر کی باتیں اس بنیاد پہ کرتے ہیں آپ اور ہم جمع اسی بحث پر ہیں کہ ہم اکابر کی بات کو سنیں گے بڑوں کے تذکرے کو سنیں گے اکابر کی بات جب اصاغر تک پہنچے گی اور چھوٹے اس بات کا عہد کریں گے کہ یقیناً ہم انشاءاللہ تعالی اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چلیں گے آج کے یہ سیمینار امام اہل سنت کانفرنس سے معنون یہ خوبصورت پروگرام صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے شیخ مکرم کے تذکرے کو سن کے جہاں ہم اپنے دلوں کو جلا بخشیں گے اپنے جذبوں کو بھرپور رکھیں گے وہاں آئندہ کا نصب العین طے ہوگا آئندہ کی بات
آج نیو جنریشن اور نئی نسل تک پہنچے گی کہ ہمارے اکابر کے اوپر بھی مشکلات آئی، ہمارے اکابر کے اوپر بھی آزمائش اور امتحانات آئے، پر ہمارے اکابر نے اپنے پائے میں کوئی لرزہ نہیں لایا، اپنے ارادے میں کوئی کٹن نہیں لائی، بلکہ انہوں نے مشکلات کو کراس کیا، انہوں نے آزمائشوں کو برداشت کیا، لیکن اس کے باوجود بھی قرآنی فرمان پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے وتواصوا بالحق کا نظریہ نہیں چھوڑا، حق کی وصیت کو نہیں چھوڑا، اسی ترتیب پہ وہ آگے چلتے رہے۔ آج کی کانفرنس صرف یہی پیغام دینے کے لیے ہے۔ گویا میں یوں کہوں کہ اس کانفرنس کو ایک پل سمجھیے، یہ پل ہمیں اصاغر چھوٹوں کو اکابر بڑوں کے ساتھ جوڑ رہی ہے، اور یہی پل ہوتی ہے جو دو شہروں کو ملائے، یہی پل ہوتی ہے جو دو علاقوں کو ملائے، یہی پل ہوتی ہے جو دو ملکوں کو ملائے۔ کہیں بر اعظم ان پلوں کے ذریعے ملتے ہیں، مثلاً بر اعظم یورپ، بر اعظم ایشیا کے لیے باسفورس کا پل ہے جو ان دونوں کو استنبول میں جوڑتا ہے۔ دو شہروں کے اندر کئی پلیں اس طرح موجود ہیں جو اس طرح جوڑتی ہیں، بلکہ میں یہاں امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کے ایک لفظ کہوں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگان، حضور پاک کے شاگردان، پیغمبر کے صحابہ کے لیے فرمایا ہی المقدرہ التی تصل الامت الی النبوہ، صحابہ کرام وہ پل ہیں جو امت کو نبوت تک جوڑتے رہے۔ آپ کے اور ہمارے شیخ حضرت مولانا عبدالستار طاسوی رحمہ اللہ، جن کو میں جتنا بڑا کہوں اتنے مجھ سے بڑھ کے بڑے ہیں، شاید ہم انہیں دیکھیں تو ہماری ٹوپی اور پگڑی گر جائے، پر ان کا بڑا ہونا اس سے بھی اعلیٰ اور اعلیٰ ہو۔ جس شخص نے پوری دنیا میں گھوم کے اسلام کے جھنڈے لہرائے ہو، آپ اور ہم ایک کانفرنس میں ان کی شخصیت کا احاطہ نہیں کر سکتے، صرف ایک بات کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی روح اور آپ کی یادوں کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جس جوش اور ولولے کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، انشاءاللہ تعالی ہم اسی ولولے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت پہ کہنے لگا ہوں، حضرت مولانا عبدالستار طاسوی نور اللہ مرکزہ کو ہم نے اپنے بچپن سے لے کر اپنی جوانی تک دیکھا ہے۔ یقین مانیے میں کس پہلو کو شروع کروں، کس پہلو کو بیان کروں، اتنے ان کی زندگی کے پہلو ہیں۔ میں نے ان کو رات کتابت پہ لکھا تو میں نے یہ 20 صفحات کم پڑ گئے حضرت طاسوی رحمت اللہ علیہ کی یادوں کو سامنے رکھنے کے لیے۔ میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں۔ متنبی نے ایک شعر کہا تھا، اس نے کہا لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد، کہ رب کریم کی طاقت، قوت اور پاور یہ ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر یوں ہے کہ کوئی بندہ ہوگا وہ ایک میدان کا ماہر ہوگا، کوئی ایک شخص ہوگا وہ ایک فن کا ماہر ہوگا، کوئی ایک شخص ہوگا وہ ایک معاملے کا، ایک علم کا، ایک معلومات کا احاطہ کرے گا، وہ ان کا ماہر ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت پر یہ بہت مشکل نہیں ہے، رب کریم کے لیے یہ معاملہ محال نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ سچویشن امپاسبل نہیں ہے، بلکہ رب کریم قادر ہے۔ وہ تمام دنیا کی طاقتیں، تمام عالم اسباب کی طاقتیں، تمام علوم دنیا کو، تمام عالم اسباب کو اللہ ایک شخصیت میں جمع کر دے تو رب کر سکتے ہیں، جو ہر میدان میں ہر صلاحیت کا حامل نظر آئے، ہر بہتر صفت کا حامل نظر آئے۔ اگر میں آج بر صغیر کے اکابر پر غور کروں تو حضرت مولانا عبدالستار طاسوی اس شخصیت کے حامل نظر آتے ہیں جن کو دین اسلام، بلکہ میں یوں کہوں الحمد کی الف سے والناس کی سین تک قرآن کریم پر تفسیری طور پہ بھی امور ہے، قرآن کریم پر لغوی طور پہ بھی امور ہے، قرآن کریم کی آپ حدیث پاک کی شکل میں تشریح دیتے تو اس میدان میں بھی ماہر نظر آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ فرمان کس موقع پہ، کس طرح، کس موقع اور کس مناسبت سے حضور پاک نے بیان کیا ہے، اس بات کا مطلب پاک پیغمبر کی جماعت نے کیا سمجھا، حدیث پاک کی شرح کو کس طرح بیان کرنا چاہیے، حضرت مولانا عبدالستار اس پر ماہر نظر آتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد رکھا، میرے پاک پیغمبر کی اہل بیت جو پاک پیغمبر کا گھرانہ کہلاتے ہیں، ان کی آپس کی محبت ہے، محبت ہے، تعلق ہے،
عقیدت ہے، یہ غیرت ہے، الفت ہے، یہ نعرے وہ دنیا میں پھیلاتے، سناتے، سمجھاتے، لکھتے، بتاتے نظر آتے تھے۔ حضرت مولانا عبدالستار توسوی نے صرف صحابہ کرام کی محبت اور محبت کو بیان نہیں کیا، بلکہ انہوں نے امت کے اولیاء میں ولایت کا تحفظ کیا ہے۔ ائمہ اربعہ کے مسلک کو لے کر، جمہور کے اقوال کو لے کر، اجماع امت کی باتوں کو لے کر پوری دنیا میں لوگوں کو کہا، لوگوں آؤ اس میدان میں آؤ جس کے لیے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اتبعوا صراط الاعظم، تم اس شخصیت کی، اس طبقے کی پیروی کرو جو طبقہ مکمل دین کو مان کے اجماعی مسائل کو عمل پیرا ہوتا ہو۔ ہاں تم الگ نہ ہو جانا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے فإن من شذ فإن شذ، جو بندہ کٹ گیا، یہ حدیث پاک میں من شذ شذ الی النار، جیسے ترمذی میں ہے کہ جو کٹا وہ جہنم کی طرف کٹا۔ اس پر بھی مہارت نظر آتی تھی، وہ فقہ کا میدان ہو مہارت نظر آتی تھی۔ اسی طرح کچھ اور مسائل جس میں بڑے بڑے حضرات کو ٹھوکر لگ جاتی، تشریح نہ کر سکتے، حضرت مولانا عبدالستار توسوی اس کو منٹوں میں حل کر کے رکھ دیتے۔ اور یقین مانیے میرے پاک پیغمبر کے صحابہ سے اتنی محبت، اتنا تعلق، اور اس تعلق میں رب کریم نے ان کی زبان میں وہ قوت رکھی تھی کہ انسان تو انسان، وہ کہتے حشرات الارض بھی میرے شیخ کی بات کو یوں سمجھتے۔ حضرت توسوی کے لیے مشہور تھا ان سے نمک دم کرا لو تمہیں گھر میں سانپ نہیں ڈسے گا۔ پوچھنے لگے حضرت آپ کون سا جملہ، کون سی آیت، کون سی حدیث پڑھ کر اس نمک پر پھونک مارتے ہیں؟ فرمایا آیت و حدیث پر تو میرا ایمان ہے، لیکن میں نمک پہ گویا سانپ کی نسلوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں میں توسوی صدیق دا غلام ہوں، تو حیا کرے۔ اس سے بڑھ کے حضرت کے 52 مناظرے، میدان مناظرہ کوئی عام چیز نہیں ہے، میدان مناظرہ پاک پیغمبر کی سنت ہے۔ نبی پاک پر قرآن کریم اترا، رب کریم نے جہاں تبلیغ، تعلیم، ترغیب، دین کی اشاعت کے ذریعوں میں سارے ذریعے بیان فرمائے، وہاں پر فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ امام ابو البرکات نصفی رحمہ اللہ المتوفى 710 ہجری میں تفسیر نصفی میں اس آیت کی شرح میں لکھا ہے وَجَادِلْهُمْ أَيْ نَاظِرْهُمْ وَهَذَا رَدٌّ عَلَى مَنْ يَقْبَلْ مُنَاظَرَةَ فِي الدِّينِ۔ فرمایا جو لوگ کہتے ہیں مناظرے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کو قرآن کی اس آیت پہ غور کرنا چاہیے کہ قرآن ضرورت کے وقت مناظرے کی اجازت دے رہا ہے۔ اور 52 میدان مناظرہ سجے، یہاں بھی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی روحانیت کام کر رہی ہے کہ وہ 126 جنگوں میں شریک ہیں، ہر جنگ میں فتح یاب ہیں۔ تو میرا شیخ بھی ان میدان مناظرہ میں جس میدان میں اترا ہے ہر میدان میں فتح یاب ہے۔ نعرہ تکبیر، امام اہل سنت علامہ محمد عبدالستار صاحب توسوی۔ صرف اس پر بس نہیں کہ صرف فتح حاصل کی، بلکہ اس سے بڑھ کے بھی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو رب کریم نے وہ زبان، وہ ترتیب، وہ سہل انداز عطا فرمایا کہ منٹوں کے اندر مشکل مسائل کو حل فرما کے امت کے سامنے مسئلہ رکھتے۔ میں آپ کی خدمت میں 2 مثالیں پیش کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے طالب علمی میں جب میں درجہ رابعہ میں تھا، دریا خان ضلع بکر میں حضرت کے بیان کا اعلان ہوا، ہم اس بیان میں شریک ہوئے۔ جو سوال میں نے بڑے بڑے کے سامنے رکھا تھا مجھے جواب نہ دے سکے، حضرت شیخ نے عصر کی نماز پڑھی، نماز کے بعد تسبیحات پڑھتے ہوئے بڑی آسان طریقے پر مجھے اس سوال کا جواب سمجھایا۔ میں سوال کرنے لگا ہوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے جواب دے رہا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اور چہیتی بیٹی کے لخت جگر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے نور نظر ہے، ان کی گردن مبارک کو کاٹا گیا، وہ دربار میں بھجوایا گیا اور ان کے جسم اقدس کو یہاں پر کربلا میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو سوال اٹھتا ہے حضرت حسین کا جنازہ کس نے پڑھا؟ سر کا پڑھا یا جسم کا پڑھا؟ امام کون تھا؟ مقتدی کون تھا؟ میں بڑے بڑے جگہوں پہ یہ سوال رکھتا تھا کہ مجھے جواب چاہیے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھا؟ جواب دینے میں حوالہ نہیں تھا۔ میں نے حضرت توسوی رحمہ اللہ سے پوچھا
انہوں نے مجھے فرمایا امام ابن کثیر نے اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد میں اس پر 3 اقوال نقل کیے ہیں. پہلا قول ہے غامریہ کے لوگوں نے جنازہ پڑھا. میں نے پوچھا شیخ غامریہ کے لوگ کون ہیں؟ کہنے لگے کربلا کے ساتھ یہ ایک بستی ہے، میں اس بستی میں جا چکا ہوں. وہاں کے پڑوسی بستی والے آئے، انہوں نے جسم اقدس کا جنازہ پڑھا. سر مبارک یہ ابن زیاد ملعون کے دربار میں لایا گیا، وہاں سے دمشق یزید تک، پھر وہاں سے امام زین العابدین اس سر اقدس کو ساتھ لائے اور اپنی دادی اماں حضرت حسین کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے قدموں میں جنت البقیع کے اندر دفن کیا. ایک جنازہ یہاں ہے. کہتے تیسرا قول ہے باب الصغیر دمشق میں امام حسین کا جنازہ پڑھ کے ان کو وہاں تدفین کی گئی. مجھے نہیں پتا تھا ابن کثیر کسے کہتے ہیں، اس وقت مجھے نہیں پتا تھا البدایہ والنہایہ کون سی کتاب ہے اور اس کی کتنی جلدیں ہیں اور 8ویں جلد میں یہ مسئلہ کیسے ہوگا. ایک وقت آیا جب میں حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ عنہا کے قدموں میں ٹھہر کے جنت البقیع میں وعدہ کر رہا تھا کہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کے فرزند حضرت حسین کی زندگی پر پوری ترتیب سے لکھوں گا، کیونکہ یار لوگ ان کا بچپن سناتے ہیں، پھر ٹپا مار کے آکے شہادت سناتے ہیں، درمیان کی زندگی نہیں سناتے. میرے پیر حسین کی زندگی 57 سال کی ہے تو ہر سال کو تفصیل سے لکھا جائے، ہر سال کی بات کو ڈیٹیل میں لکھا جائے. میں نے اس کے لیے تیاری کی. میں نے حضرت حسین کا بچپن، لڑکپن، جوانی، رسالت مآب کے ساتھ تعلق، پھر خلافت راشدہ کے ساتھ تعلق، پھر حضرت معاویہ کے ساتھ تعلق، یہ پورا جب لکھنا شروع کیا اس وقت میرے سامنے جب میں کربلا پہنچا یہ لکھنے کے لیے تو پھر میرے سامنے یہ سوال تھا، پر میرے ذہن میں جواب یہی تھا جو حضرت توسوی نے دیا. میں نے ابن کثیر منگوائی 8ویں جلد کو ہی، یہی 3 حوالے مجھے لکھے ہوئے ملے. میں نے انہیں اپنی کتاب میں لکھا، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے جہاں بڑوں کی بریک لگتی تھی وہاں پر حضرت توسوی گج بج کے گزر جایا کرتے. میں نے ایک موقع پر حضرت توسوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت اماں فاطمہ کے لیے صحیح البخاری میں لفظ ہے کہ حضرت فاطمہ غصہ ہو گئی تھی حضرت ابوبکر صدیق پر جب انہوں نے فتح نہیں دیا. میں نے کہا اس کی تفصیل کیا ہے؟ حضرت نے کئی جواب دیے، وہاں پر جو 2 جواب بڑے اہم ہیں. فرمانے لگے یہ حدیث کا لفظ نہیں ہے فاطمہ غصہ ہو گئی، اماں فاطمہ کا لفظ نہیں ہے فاطمہ غصہ ہو گئی، اہل بیت کا لفظ نہیں ہے حضرت فاطمہ غصہ ہو گئی. یہ تو ایک راوی نے اپنے کمنٹس بیان کیے ہیں جس کو اماں فاطمہ سے کوئی ملاقات بھی نہیں ہے، خاندان حیدر سے کوئی ملاقات بھی نہیں ہے، اس نے اپنی رائے پیش کی ہے. غصہ اماں فاطمہ کا نہیں بنتا. حضرت فاطمہ غصہ نہیں ہوئی تھی کیونکہ حضرت فاطمہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے ابا رسول اللہ کا فیصلہ سنایا تھا. فاطمہ آپ کے ابا کا فیصلہ ہے، وراثت تقسیم نہیں ہوگی. اب بتائیں میں آپ کے ابا کا فیصلہ توڑوں یا باقی رکھوں؟ یار کیا لفظ ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی اس بات پہ اماں فاطمہ ناراض ہوتی ہیں تو نعوذ باللہ یہ ناراضگی تو پھر اپنے ابا جان پہ حضرت رسول اللہ پہ جاتی ہے. اور کوئی امتی اپنے نبی سے ناراض ہو تو اس کا حکم کیا ہے؟ مجھے کہا اگر یہ کوئی بات اٹھائے تو انہیں یہ کہنا کہ بتاؤ کوئی امتی اپنے نبی سے ناراض ہو، اس فیصلے پہ راضی نہ ہو تو اس امتی کا مقام کیا ہے؟ اور دوسرا بڑا زبردست فرمایا کہ 1 منٹ کے لیے یہ جھوٹ مان لیا جاتا ہے کہ جی غصہ ہو گئی تھی. کیا پھر میرا سوال ہے، روایات میں اور جگہ بھی اماں فاطمہ کے غصے ملتے ہیں، اس غصے کا کیا کرو گے؟ سنیں شیخ العرب والعجم کے استدلال سنیں. کا صحیح البخاری میں روایت موجود ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ جب نکاح کا ارادہ فرمایا، وہ مسلمہ تھی، صحابیہ تھی،
کلمہ پڑھ چکی تھی، حضرت فاطمہ کا زندگی کا معاملہ ہے، وہ ناراض ہو گئی، ابا جان کے پاس آئی، حضرت رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کو کہہ دو میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے کیا، میری بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی، یہاں ایک شخص کے نکاح میں ایک وقت میں جوانی ہو گئے، محدثین لکھتے ہیں نبی کی خصوصیت ہے کہ اس کی بیٹی پہ سوکن نہیں آئے گی، کیونکہ سوکنوں میں ایک دوسرے کے ابا کو کبھی غلط کہنے کی انبن آ جاتی ہے، اگر وہ سامنے والی حضرت فاطمہ کے والد کے لیے جملہ کہہ دے ایمان سے چلی جائے گی، اس لیے نبی کی بیٹی پر سوکن نہیں آتی، ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں داماد اور شادی کر سکتے ہیں۔ تو حضرت توسبی کا استدلال تھا، فرمانے لگے ادھر حضرت فاطمہ کی غصہ حضرت علی پہ ہے، تم کہتے ہو حضرت فاطمہ غصہ ہوئی، نعوذ باللہ حضرت ابو بکر پہ فتویٰ لگاؤ، فرمایا تم ہمت کرو، جرت کرو، تم میں سکت طاقت قوت نام کی چیز موجود ہے، اور ماؤں کا دودھ پیا ہے بوتل کا نہیں پیا، یہاں میرے پیر علی پہ فتویٰ لگا۔ آج تک دنیا کفر ایک مرتبہ پھر اٹھ کے بھی آ جائے، میرے شیخ کے اس استدلال کی جواب کی بات وہ نہیں لا سکتے۔ میں کہاں تک اپنے شیخ کی گفتگو کو آگے لے جاؤں، صرف عظمت صحابہ پہ نہیں ہے، عظمت اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، فقہاء، علماء پہ ایک ایک مقام پر حضرت توسبی رحمت اللہ علیہ نے دلیل کی دنیا میں وہ لوہا منوایا ہے، دلیل کی دنیا میں وہ طاقت منوائی ہے کہ رہتی دنیا چلی رہے گی، قیامت چلا سکتی ہے، لیکن میرے شیخ کے دلائل کو توڑا نہیں جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، امام اہل سنت علامہ عبدالستار سے توسوی تیری عظمت کو۔ فدق پر ایک سوال حضرت توسوی نے اور سمجھایا، فرمانے لگے بیٹا ازالت الشک پڑھ لینا، میں اس کو پورا خلاصہ تو نہیں، صرف ایک سمری کا حصہ آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ کہا اگر حضرت فاطمہ کو حق نہ ملا اور یہ بات غلط تھی، حالانکہ فیصلہ حضور کا تھا، صدیق اکبر کی نعوذ باللہ غلطی ہے، تو مجھے بتاؤ جب ابو بکر چلے گئے، عمر چلے گئے، عثمان چلے گئے، رضی اللہ عنہم دنیا سے پردہ پر آ گئے، حضرت علی المرتضیٰ کی حکومت آئی، تو حضرت علی نے یہ حصہ اپنے بیٹوں کو، امام حسن کو، امام حسین کو، اور جو بیٹیاں زندہ سلامت تھی انہیں کیوں نہیں دیا؟ پتہ چلا فاطمہ کی ناراضگی نہیں تھی، ناراضگی ہوتی تو علی اس کے خلاف فیصلہ کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، امام اسلامی انقلاب مولانا فضل الرحمان، مولانا مفتی محمود، علامہ عبدالستار توسوی، حافظ حمداللہ، شیر بلوچستان حافظ حمداللہ، شیر بلوچستان حافظ حمداللہ، شیر اسلام حافظ حمداللہ، دینی مدارس کا ترجمان حافظ حمداللہ، پاکستان کا وفادار حافظ حمداللہ، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء اسلام۔ جزاک اللہ حفظ صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ مجھے اجازت ہے میں پورا کر لوں؟ بالکل، آپ کو مغرب تک اجازت۔ اوہ بس میری آخری بات، آپ لوگ تشریف رکھے، حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئے، اسٹیج فارغ کرا دیں، میں گفتگو کو پورا کر لوں۔ اب آپ تشریف رکھیں، ادھر ہی بیٹھ جائیں، جہاں ہیں وہیں بیٹھ جائیں، آگے آ جائیں، جن کی بیٹھنے کی جگہ نہیں نیچے بیٹھ جائیں، آگے موقع وقت نہیں ہے، آپ وقت کو قیمتی بنائیں۔ ہم نے قائد بلوچستان، شیر بلوچستان حافظ حمداللہ صاحب کا بیان بھی کروانا ہے، آپ سے گزارش ہے جلدی بیٹھے تاکہ نظم قائم ہو، حضرت کی بات پوری ہونے۔
بیٹا آپ حضرات کیا حال ہے؟ خیریت؟ آپ بیٹھو گے تو پھر میں بات کروں گا. بیٹھو بیٹھو، یہیں بیٹھو، یہیں بیٹھو، تشریف رکھیں. جزاک اللہ. میں آپ کی خدمت میں بات کر رہا تھا شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالستار توسوی انور اللہ مرکزہ کی. یاد رکھیے حضرت توسوی کے اس طرح کئی استدلالات ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے میری پہلی بیعت حضرت مولانا عبدالستار توسوی نور اللہ مرکزہ کے ساتھ ہے، اور حضرت توسوی رحمت اللہ علیہ کی بیعت حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے ساتھ ہے. حضرت توسوی رحمت اللہ علیہ بتایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ جب میں ڈیرہ اسماعیل خان میں پہاڑپور کی سرزمین پہ گفتگو کرنے آیا تو آفتاب ولایت حضرت فقیر احمد گل رحمہ اللہ کو رب کریم نے ولایت میں بڑا پایا عطا فرمایا تھا، بڑی ہمت عطا فرمائی تھی. وہ بڑے ولی اللہ تھے، کئی سلسلوں سے ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے. تو حضرت فقیر احمد گل رحمہ اللہ نے حضرت توسوی کو بھی نقش بندیہ سلسلے میں خلافت و اجازت مرحمت فرمائی. تو حضرت توسوی فرمانے لگے شیخ بس میری بیعت کا تعلق کافی، میں اس کے بعد خلافت کا بوجھ شاید نہ اٹھا سکوں، میری تحریکی تدریسی مصروفیات ہیں. تو تاریخی جملہ فقیر احمد گل نے فرمانے لگے مولوی عبدالستار میں مأمور ہوں، حکم کا پابند ہوں، تمہیں سر پہ پگڑی بنوانی پڑے گی. آپ اندازہ لگائیں اس سے بڑی بات اور کیا. سنو اگر آپ کا ذہن تازہ ہے تو میں بات ختم کرتے ہوئے حضرت توسوی کا ایک استدلال آج کے دور کے ایک بڑے فتنے کے جواب میں پیش کر رہا ہوں. ذہن تازہ ہے؟ توجہ ہے؟ آخر تک مجھے بتائیے، توجہ ہے؟ سنیے پھر. آج کے دور میں سوشل میڈیا پر انجینئر مرزا جہلمی کا فتنہ جب اپنی توتی بول رہا ہے اور نوجوان اس سے متاثر ہو رہے ہیں کہ جس کے دلائل کا جواب نہیں ہے، میں ان نوجوانوں کو پیغام دیتے ہوئے کہتا ہوں تم نے اپنے اکابر کو نہیں پڑھا، اپنے بڑوں کو نہیں پڑھا، اپنے بزرگوں کو نہیں پڑھا، اور کو چھوڑو شیخ العرب والعجم مولانا عبدالستار توسوی کو پڑھتے تو تمہیں انجینئر کے فتنے توڑنے میں مہارت اور طاقت ملتی. مسلم انجینئر نے آج سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے عظیم فرد پاک پیغمبر کے ہمزلف رسول اللہ کے برادر نسبتی کاتب الوحی بنو امیہ کے چشم و چراغ صحابی ابن صحابی جو ماں باپ سے صحابی ہے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے لیے کہا کہ یہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے قاتل ہیں. نعوذ باللہ اس پر صحیح البخاری کی حدیث پاک کو بطور دلیل پیش کیا کہ صحیح بخاری میں ہے نبی پاک نے حضرت عمار کو فرمایا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار تمہیں باغی جماعت قتل کرے گی. یدعوہم الی الجنت یدعونہ الی النار، عمار انہیں جنت کی طرف وہ دوزخ کی طرف بلائیں گے. کہتے ہیں عمار کی شہادت جنگ صفین میں ہوئی ہے. جنگ صفین میں حضرت علی کا مقابلہ حضرت معاویہ کی فوج سے تھا تو پتہ چلا حضرت معاویہ حضرت عمار کے قاتل ہیں کیونکہ عمار علی کے لشکر میں تھا. آؤ میں دلیل کی دنیا میں انجینئر کے اس ڈھکوسلے کو پاؤں کی ٹاکر سے اڑاتے ہوئے کہنے لگا ہوں تو نہیں ایک کروڑوں بھی انجینئر آ جائیں تو ہمارے شیخ نے اس حدیث کی تشریح دلیل کی دنیا میں لکھ دی ہے. تمہیں نظر نہ آئے تو حضرت توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی آپ مدلل جواب کو اٹھائیے. جب ابو الاعلی مودودی کا کتاب کا غلغلہ تھا جس کتاب کو خلافت و ملوکیت کہتی ہے تو خلافت و ملوکیت میں اس نے یہی اعتراض کیا تھا تو حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمہ اللہ نے مدلل جواب کے اندر اس کا جواب دیا تھا. اور حضرت توسوی رحمت اللہ علیہ نے صفحہ 76 صفحہ 77 صفحہ 78 میں دلیل کے ساتھ بات کی ہے. سنو توجہ رکھنا میں سمجھانے لگا ہوں. حضرت توسوی فرماتے ہیں فرمایا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، حدیث پاک میں ہے باغی جماعت قتل کرے گی. یہ حضرت معاویہ پر فٹ نہیں ہوتی اسی لیے کہ اسی بخاری میں حضور پاک نے حضرت معاویہ کو فئہ عظیمہ فرمایا ہے. حضرت حسن کو فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے. فلعل اللہ ان یصلح بہ بین
فئتین عظیمتین من المسلمین. ایک وقت آئے گا حسن دو فئے عظیمہ میں، بڑی جماعتوں میں، عظمت والی جماعتوں میں، مقام مرتبہ درجہ حیثیت اور بحریوں والی جماعتوں میں صلح کرائے گا. ادھر عمار کا قاتل فئے باقیہ ہے اور معاویہ حضور کی نظر میں فئے عظیمہ ہے. فرمایا اگر تم فئے عظیمہ سے مراد حضرت معاویہ لیتے ہو تو حضور پاک کی ایک بات دوسری بات کے خلاف ہو جائے گی، اور نبی وہ نہیں ہے جو کہیں ایک جگہ اور بولے دوسری جگہ اور بولے. وہ تم جیسے شیطان کے چیلے تو ہو سکتے ہیں، رحمان کے پیغمبر محمد الرسول اللہ نہیں ہو سکتے. اور دوسرا سوال ہے کیا، اس سوال کو ان کی ماؤں کی کوکھ میں کوئی 7 مرتبہ اگر جنم لے کے آ سکتا ہے تو آ جائے، مجال کے جواب دے سکے. حضرت توصیفی فرمانے لگے اتنی سی بات ہے کہ حضرت عمار ادھر تھے، حضرت معاویہ ادھر تھے، مخالف لشکر سے قتل ہوئے تو معاویہ ذمہ دار ہے. کہا جی نہیں، میں سوال کرنے لگا ہوں. فرماتے ہیں کہا اس سے پہلے ایک جنگ ہوئی ہے جس کا نام جنگ جمل ہے. اس جنگ میں حضرت عائشہ کا لشکر ایک طرف، حضرت علی کا لشکر دوسری طرف. حضرت عائشہ کے لشکر میں شریک پیغمبر کے صحابی زبیر ابن العوام شہید ہوتے ہیں، اور حضرت علی کے لشکر سے ایک لعنتی جو خارجی تھا ابن الجربوز اس نے شہید کیا. تو حضور نے تو فرمایا تھا بشر قاتل ابن صفیہ بالنار، زبیر کا قاتل جہنمی ہے. کہا یہ روایت اٹھائیں کیونکہ لڑنے والا تو حضرت علی کے لشکر میں چھپا ہوا تھا، تو کیا اس وجہ سے حضرت علی کے لشکر پہ کوئی جہنم کا جملہ کہے گا؟ کیا تمہارا ایمان برداشت کرے گا؟ کہا جی نہیں، یہ تو حضرت علی کے لشکر میں تھا، لیکن تھا وہی بے ایمان جس کو کہتے ہیں خوارج، جسے کہتے ہیں سبائی ٹولہ، جسے کہتے ہیں فئے باغیہ، یہ وہی تھا. فرمایا بعین ہی اسی طرح حضرت معاویہ اس طرف، حضرت علی اس طرف، حضرت عمار شہید ہوئے. ان کے قاتل بھی وہی جو قاتل حضرت زبیر کے ہیں، وہی سبائی ٹولہ، وہی قاتلین عثمان، وہی باغی ٹولہ جو باغ میں پھرتے خوارج کہلایا، یہی ٹولہ. فرمایا ادھر بھی صحابہ کی قصور نہیں تھی، ادھر بھی صحابہ کی قصور. میں نے بڑی کتابوں میں تلاش کیا تو بعد میں ملا، مجھے اردو زبان میں جواب ملا تو حضرت توصیفی سے ملا، یہ شیخ سرفراز سے ملا. میرے دوستو، اس سے پتا چلا آج کی کانفرنس کا مقصد یہی ہے کہ اصاغر کو اکابر کے ساتھ جوڑا جائے. یہ پل بنا لو، اپنے بڑوں کے ساتھ جڑ جاؤ. یقین مانیے آپ کے دلائل بھی مضبوط ہوں گے، آپ کی ایمان کی بھی حفاظت ہوگی. یہ آپ باہر نکلیں گے یہ کتاب آپ کو مل جائے گی. قاتل عمار کون؟ ابھی میں نے شاہین جمعیت علماء اسلام حضرت حافظ عبداللہ صاحب کی خدمت میں پیش کی، نے یاد تھا مجھے، کہتے ہیں آپ کا مسودہ تھا، وہ کتاب کہاں ہے؟ میں نے کہا شیخ آپ سنبھالے، آپ کو ہدیہ ہے، آپ اس کو پڑھیں. یہ میرے شیخ حضرت مولانا عبدالستار توصیفی نور اللہ مرکزہ کے علوم کے اوپر مشتمل آج کے جدید فتنے کا جواب ہے. رب کریم آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے مضبوط رکھے، حضرت توصیفی کی قبر پہ کروڑوں اربوں کھربوں رحمت نازل فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ.